ہمارے ہاضمے کا اور ہماری ذہنی صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اس پہ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر انگزائٹی شروع ہوئی ہے یا ڈپریشن شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے ہمارا ہاضمہ خراب تھا. تو آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کنیکشن کیسے ہے. کیا واقعی ہاضمے کی خرابی سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یا یہ وائس ورثہ ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے. میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں. آج میں پھر گٹ برین کنیکشن پہ بات کروں گا، یعنی ہاضمے کا اور ہماری ذہنی صحت کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جی مجھے پتہ ہے میرا ہاضمہ خراب تھا، اس کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی، اس کے بعد میرے ذہن پہ بوجھ رہتا ہے بہت زیادہ. اگر کسی شخص کے ذہن پہ بوجھ رہتا ہے، بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ذہن پہ کافی بوجھ ہے، وہ انگزائٹی کا شکار ہے، مگر اس کی جسمانی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ معدے میں تیزابیت ہوتی تھی یا ہے، اور اس وجہ سے پھر جو ہے وہ گیس بنتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں یہ ایکسپلین کروں کہ جب بھی ذہن پہ بوجھ ہوگا تو ہمارے معدے کی تیزابیت بھی بڑھ سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معدے کے خالی ہونے کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے. جتنی دیر میں معدے کو خالی ہونا ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ خالی نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہماری ایک اعصابی رگ ہے جس کو ویگس نرو کہتے ہیں، جو دماغ سے نکلتی ہے، دل کو اور معدے کو کنیکشن ہوتا ہے دماغ کے ساتھ اس کے ذریعے. تو جب مینٹل سٹریس ہوتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس ڈسٹربنس کی وجہ سے معدے کے خالی ہونے کا ٹائم بڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اگر بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کسی شخص کو بہت شدید قسم کا ذہنی حادثہ پڑتا ہے تو الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں. تو ایک پیرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہے، یعنی معدے کے خالی ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. اب وہ خالی اس دوران میں نہیں ہوتا، پھر تیزاب جو ہے وہ فوڈ میں مکس ہوتی ہے اور پھر مکس ہو کے معدے میں گھومتی رہتی ہے، تو ویگس نرو پہ پریشر بڑھتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو جو ہے وہ گیس چڑھ گئی اور ہمارے دماغ پہ بوجھ بن گیا. تو ایسے نہیں ہے، دماغ کو ظاہر ہے وہ گیس نہیں چڑھتی، مگر ویگس نرو پہ جب پریشر آتا ہے تو اس وجہ سے پھر ذہنی دباؤ کا انسان شکار ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کی دل کی دھڑکن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تیز بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، بعض لوگوں کو دل ڈوبتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے. اب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ معدے کا اور دماغ کا کنیکشن کیسے بن جاتا ہے. ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے تو معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور معدہ جب ڈسٹرب ہوگا یا آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم ڈسٹرب ہوگا تو آپ کے ذہن پہ بھی بوجھ بنے گا. ایک تو سمپل سی بات ہے کہ اگر نظام خراب ہوگا تو ہمارے بہت سے نیورو ٹرانسمیٹر جو کہ ہمارے مزاج کو بہتر کرتے ہیں ان کی پروڈکشن ہمارے انٹسٹائن میں ہوتی ہے. 90% سیروٹونین تو انٹسٹائن میں بنتی ہے، باقی نیورو ٹرانسمیٹر ہمارے نظام کے اندر بن رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہاضمہ خراب ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ نیورو ٹرانسمیٹر، وہ کیمیکل جو ہمارے مزاج کو بہتر رکھتے ہیں وہ نہیں بنیں گے، اس وجہ سے بھی ہماری ڈسٹربنس ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا کنیکشن یوں بنتا ہے. اب اس کنیکشن کے لیے میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا. ایگزامپل کے طور پہ میں یہاں پہ پاولوف ڈاگ کا ذکر کروں گا. پاولوف جو تھا ایک سائنٹسٹ تھا جو کہ جب کتوں کو خوراک دیتا تھا تو اس سے پہلے وہ گھنٹی بجاتا تھا. کچھ دنوں بعد یہ دیکھا گیا کہ جب وہ گھنٹی بجاتا تھا تو کتوں کی رال منہ کھل جاتے تھے، ان کی رال بہنے لگتی تھی، بلکہ ان کے اسٹمک میں ایسے انزائم بننا شروع ہو جاتے تھے کہ جو ڈائجیشن کے لیے بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک انوالنٹری پروسیس ہے، وہ والنٹری طور پہ تو نہیں کرتے تھے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنڈیشننگ، کلاسک کنڈیشننگ جس کو کہتے ہیں، کہ کسی ایک سٹیمولائی سے آپ کی ذہنی کیفیت ویسے ہو جاتی ہے. میں دوسری ایگزامپل کے ذریعے آپ کو کہوں گا، جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً بلی لوگ پال لیتے ہیں اور بلیاں جو ہیں وہ نسبتاً بے ضرر سا جانور ہے، مگر آپ اگر کسی بچے کو مسلسل ڈرانا شروع کریں بلی سے تو جب وہ بلی کو دیکھے گا تو وہ اس کا جسم جو ہے فائٹ یا فلائٹ موڈ میں چلے جائے گا. وہ اس کو ایک خطرہ سمجھ کے لڑنے یا بھاگنے والی صورتحال میں اس کے جسم میں وہ کیمیکل بن جائیں گے جو کہ اس کو سٹریس میں لے جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے اندر یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے انکانشس کو پتہ نہیں چلتا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوبارہ میں کسی ایسی کیفیت میں چلا گیا ہوں جہاں پہ مجھے کوئی کسی خطرے کا سامنا ہے، تو وہ اسٹریس ہارمون بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جب اس طرح کے مسئلے کا مسلسل شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ انگزائٹی ہے، اور وہ ڈاکٹروں کے پاس پھرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو ہیں وہ علاج کرتے رہتے ہیں، پھر بعض ڈاکٹروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا مسئلہ انگزائٹی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہاضمہ خراب ہوگا تو اس وجہ سے ہمیں سٹریس ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ اب وہ کنیکشن تو بن چکا ہے.
اب اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ معدے پہ بوجھ محسوس کریں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے امیڈیٹلی مختلف طریقے ہیں کہ تاکہ آپ کا بوجھ ختم ہو، مگر آپ یوں کریں کہ ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھیں کہ جہاں پہ لوگ گپ شپ لگاتے ہیں، اپنا انوائرمنٹ فوراً چینج کریں، تاکہ جو آپ کی ٹیگنگ ہوئی ہے آپ کے معدے کا آپ کی ذہنی کیفیت کے ساتھ جو کنیکشن بنا ہے، جب آپ انوائرمنٹ چینج کریں گے تو وہ کنیکشن جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جب معدہ آپ کا خراب ہوگا تو چونکہ آپ بہتر ذہنی کیفیت کی آپ نے پریکٹس کی ہوگی انوائرمنٹ چینج کرنے کی وجہ سے، تو کنیکشن ختم ہو جائے گا اور آپ کے معدے کی خرابی جو ہے وہ آپ کی انگزائٹی یا سٹریس کا باعث نہیں بنے گی۔ مزید میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیفیت مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کی یعنی کم یا درمیانے درجے کی ہے تو کوئی SSRI SNDRIs SNRIs وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور بہت سے طریقے، صحت مند طریقے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اس کیفیت پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوائیوں کی طرف جائیں گے تو پھر دوائیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، پھر دوائیوں سے جان چھڑانا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ چھوڑیں گے تو دوبارہ اس کیفیت میں جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر سیویئر کیس ہے تو اس میں پھر دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو دوائیوں کی طرف پھر آپ کو جانا چاہیے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔